الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، سونا مدنی منٹھار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت ہے۔ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ السلام دے فرمان عالی شان دا خلاصہ ہے کہ بندہ جے تونی میری ذات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کریندا رہندے، اللہ جل شانہ دے اوتے مسلسل رحمت دی برسات فرمیندا رہندے۔ جڑا چاہندے کہ ہر ویلے پیارے آقا علیہ السلام دے درود و سلام دے نال اپنی زبان کو مٹھا رکھے تے اپنے اوتے رحمت دی چھاں ہر وقت تاری رکھے، او چاہیے کہ اپنی عادت بنا گئے نے اے زبان فضولیات تو محفوظ رہے، اے زبان گالی گلوچ غیبت چغلی جھوٹ تو محفوظ رہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے
مبارک درود دے نال ای زبان کو تر رکھنا چاہیے. ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. میں آج دا موضوع شروع کروں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ جل شانہ دی ایک کرم نوازی، ایک رحمت اپنی مخلوق دے اتے اے بھی ہے کہ ہر دور دے وچ اپنی مخلوق دی اصلاح واسطے اللہ جل شانہ نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے. جیڑے دور دے وچ جس قسم دا فتنہ سر چیندا رہ گئے ان دی سرکوبی واسطے اوہ انداز دی شخصیت آندی رہ گئی ہے. انبیاء کرام دا دور دیکھ گنو، اگر محبت دے نال مخلوق دی اصلاح درکار ہے تے انتہائی شیریں زبان انبیاء تشریف گھناندے رہ گئے، اور اگر سختی دی ضرورت ہے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلالی نبی بھی تشریف گھناندے رہ گئے. انبیاء کرام دا سلسلہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے آ کے اختتام پذیر تھی گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید دے وچ بھی اعلان فرما دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت دی مہر قرآن مجید میرے رب نے بھی لا لیتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعدد فرمان موجود ہیں کہ جن وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان فرما دیتے کہ میں آخری نبی ہاں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آمنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال ظاہری دے بعد امت دے وچ طرح طرح دے فتنے کھڑے تھیندے رہ گئے، اور ہر ایک فتنے دے جواب واسطے اللہ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے وچوں اولیاء کرام کو میرا رب بھیجیندا رہ گیا. اے اللہ دے ولی ایک کامل ہستیاں اپنی گفتار دے نال، اپنے کردار دے نال، اپنے علم دے نال، اپنے عمل دے نال اللہ جل شانہ دی مخلوق دی اصلاح کریں دے رہ گئے. این بگڑی ہوئی امت کو سدھارن واسطے کوشش لگے رہ گئے. اپنا حق، اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری اے ہستیاں پوری کر گئے. جیویں تابعین دا دور ہے تے یزید دا فتنہ آئے، امام علی مقام اپنی ڈیوٹی پوری کر گئے. معتصم باللہ دا دور آئے تے اون بدبخت نے قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ جل شانہ دا کلام منن تو انکار کر دیتے اور اللہ دی مخلوق تسلیم کرنا پائے گا کہ قرآن پاک اللہ دی مخلوق ہے، کلام نہیں. جڑے ویلے اے فتنہ کھڑا تھا تے ول امام مالک جہاں ہستیاں، امام احمد بن حنبل جہاں ہستیاں، وہ بزرگ میدان چاندے رہ گئے. امام احمد بن حنبل نے متعدد بار این جرم دے وچ سزا بھی بختی ہے، کوڑے بھی کھادن، سریعام بازار وچ بھی کوڑے مارے گئے، لیکن آپ حق دے ہوتے ہیں ڈٹے رہ گئے، قائم رہ گئے. ول ایک کلہ نہیں،
این بادشاہ دے مرن دے بعد ایندا پتر، اندے بعد اوندا پتر، ترائے بادشاہویں نال مسلسل ٹکر گیتی ہے، ترائییں دا موقف ایو آ، لیکن آپ ڈٹے رہ گئے حق دے ہوتے ہیں، چاہے جتنا سخت سزاواں بھی ملین آپ پستے نہیں ہٹے، اور امت کو باور کرائے کہ حق ایو ہے کہ اے اللہ دا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ بالآخر چوتھی پوشت آ گئی ہے، چوتھا بادشاہ آ گئے، اوہ کہ سہی میرے والد، میرے ڈاڈے، میرے پردادے تو اڈے ہوتے ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے، تو ساں حق تے ہاوے، لہذا میں انہیں دے طرفوں معذرت خواہ بھی ہاں، معافی دا طلبگار بھی ہاں، تے کچھ تہاڈی خدمت بھی کرنا چاہنا۔ وہ کئی لاکھ درہم آپ دی بارگاہ دے وچ بھیج دیتے، آپ نے فرمایا کہ انہیں کوڑے نال آزمایا ہا تو دولت نال آزماون آیا بیٹھے، میں کوئی نہیں چاہیے۔ وہاں کیا اچھا والی ایویں کرو، اگر تساں نوے قبول کریں دے تو ایکو فقراء وچ تقسیم کر لے ہو۔ آپ نے فرمایا میرے در کولو زیادہ تیرے محل دے باہروں فقیریں دی لائن ہوتی ہے، آپ اتھا ہی تقسیم کر دیں بھی، میں ونڈے دا بھی نہیں، میں کوئی نہیں چاہیے۔ ایویں جیویں وقت گزردا رہ گئے، متعدد فتنے سر چیندے رہ گئے، ہر دور دے وچ انہیں فتنے دی سرکوبی واسطے اللہ جل شانہ اپنے نیک بندے کو، اولیاء کرام کو این دنیا دے وچ بھیجیندا رہ گئے میرا رب۔ ایک دور ایجھاں آ گئے کہ اسلام دی سلطنت دے عروج دے بعد زوال دا وقت شروع تھی گیا، دنیا بھر دے اکثر ممالک اسلامی سلطنت دے ماتحت ہن، فتنے تے سازش دا دور شروع تھا، عیسائی صلیبی جنہیں کو کرسچن بھی آکھیا ویندا ہے، انہیں مختلف سازشاں کر کے دنیا بھر دے وچ مسلمانے دے اتے حملے شروع کر دیتا، اور بالآخر سلطنت عثمانیہ جے کو خلافت عثمانیہ آکھیا ویندے ان دا سورج غروب تھی گیا۔ اون دور دے وچ پاک و ہند برے صغیر دے وچ برٹش گورنمنٹ دا راج آ گئے، اور برٹش گورنمنٹ نے اتھا حملے کر کے مختلف مقامات دوتے مسلمانے کو ظلم و ستم دا شکار بنائے، اور آخری اتھا دا اسلامی حکمران بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون دے وچ قید کر دیتے۔ ان دے بعد کیونکہ انگریز نے جڑی حکومت ہے وہ مسلمانے کو کھسی ہے، اور وہ جاندا ہے کہ مسلمان جہاد دا جذبہ رکھیں دن، اے مجاہد لوگ ہیں، موت نال محبت رکھیں دن، شہادت انہیں واسطے بہت بڑا انعام ہے، لہذا انہیں کو اگر قابو کرنے تو انہیں دے وچ فتنے پیدا کرو، اتنے فتنے پیدا کر دو کہ اے آپس وچ الجھے رہ ونجن، اور انہیں کو موقع ہی نہ ملے کہ اے ساڈو سر چاہ کے دیکھیں۔ این مقصد دی بنیاد انہیں انگریزیں عرب شریف دا ایک علاقہ جہاں موجودہ نام ریاض ہے، ان دا پرانا نام نجد ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک دفعہ یمن تے شام وچوں کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں،
اور انہیں عرض کی ہے کہ حضور سارے یمن تے شام واسطے برکت دی دعا فرماؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا واسطے ہاتھ چاہتے ہیں اور عرض کی ہے یا رب العالمین سارے واسطے سارے یمن تے شام دے وچ برکت نازل فرما۔ اتھائیں کچھ لوگ این علاقہ نجد دے وچوں بھی آئے بیٹھے ہیں، انہیں کہ صحیح سارے نجد واسطے بھی دعا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ دعا کی ہے یا اللہ سارے واسطے سارے یمن تے شام وچ برکت نازل فرما۔ انہیں ایک صحیح سادہ نجد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تریجی دفعہ ولا دعا منگی ہے اور دعا دے وچ رب دی بارگاہ دے وچ اے عرض کی ہے مالک سارے واسطے سارے یمن تے شام دے وچ برکت نازل فرما۔ انہیں ایک صحیح سادہ نجد، سارے نجد واسطے بھی تو دعا کرو، سا بار بار عرض کرنے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فتنے دی سرزمین ہے، اتھو شیطان دا سنگھ نکل سی، قرن الشیطان عربی دے لفظ، اتھو شیطان دا سنگھ نکل سی، اے فتنے دی سرزمین ہے، میں اندے واسطے برکت دی دعا نہیں کریں گا۔ این نجد دے وچ ایک شخص جن دا نام محمد، اندے ابے دا نام عبد الوہاب۔ عبد الوہاب بہت زبردست عالم دین ہے اور اندہ اے پتر محمد بھی عالم دین ہے، لیکن اے تھوڑا جہاں عیاشی والا ذہن رکھیں دا ہے تاں دیندار، لیکن اندہ کردار دینداریں والا کوئی نہ ہے۔ انگریزیں برطانیہ دے وچ ایک مدرسہ قائم کیتا ہے جن دے بارے ایک کتاب ہے جن دا نام ہے ہمفرے کے انکشافات۔ ان کتاب وچ بھی دا ذکر موجود ہے اور پاکستان دے وچ ایک وزیر رہ گئے، انہیں بھی ان دا ذکر کیتا ہے کہ میں این مدرسے کو دیکھ کے آیا۔ ابتدائی جمہارے دے وچ ہیں پاکستان بڑھن دے بعد، انہیں بھی ذکر کیتے ہیں مدرسے دا۔ اودن جی این مدرسے دے وچ جتنے بھی زیر تعلیم طالب علم ہیں وہ سارے دے سارے عیسائی ہیں، قرآن کریم کو حفظ کریں دے ہیں، حافظ بن دے ہیں، درس نظامی کریں دے ہیں، عالم کورس کریں دے ہیں، دورہ حدیث کریں دے ہیں، تفسیر دا علم سکھ دے ہیں، حدیث دا علم سکھ دے ہیں، لیکن ہوں دے عیسائی ہیں، مسلمان نہ ہوں دے۔ انہیں کو اسلام پڑھا کے مسلم ممالک دے وچ اسلامی جتھا عوام زیادہ مسلمان زیادہ ہونا وہ آبادی دے وچ بھیجا ویندا ہا کہ تساں اتھاں ونج کرائیں، انہیں کو آکھو اساں فی سبیل اللہ امامت کرے سو، اتھاں ونج کے تساں انہیں دے امام بن ونجو اور اے جے مسئلے بیان کرو جن دے وچ اے لوگ آپس وچ لڑن، الجھاؤ انہیں کو۔ او ہمفرے اپنی کتاب دے وچ لکھ دے کہ پہلی کلاس دا میں طالب علم ہمیں 5 ساری کلاس دے وچ اسلام پڑھ کے 23 مسلمان تھی گئے ہیں، لیکن اساں عیسائی مذہب تے قائم رہ گیا سے میں کو عرب دی ڈیوٹی ملی ہے، میرے نال والے ساتھی کو مصر بھیجا گیا ہے، میں عرب دے وچ نجد شہر دے وچ آ کے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا گرویدہ بنا کے دا اور او کو مشابہات دے وچ پھسا کریں اسلام دا مخالف کر لیتا ہمیں اور نواں ایک فرقہ وہابیہ دی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ میں این فرقے دے وچ جتنے بھی شاعر اسلام ہن انہیں دی نفی کی گئی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ایجے الفاظ بیان کیتے گئے جڑے سا زبان تے نہیں آن سکتے۔ مسلمانے دے وچ فتنے کھڑے تھی گئے جڑے عیاش پرست ذہن ہن او این گروپ دو ونجن پائے گئے کہ جی اتھاں ذرا چھوٹ زیادہ ملتی ہے چلو یہیں جلو، ول انہیں کو انگریزیں دے طرفوں پیسہ ملن پائے گئے، چلو بھئی 4 پیسے بھی ہتھیں آندن۔ انہیں دا
ایک شخص انہیں دے کولو تعلیم حاصل کر کے تربیت یافتہ اسماعیل دہلوی نا دا ہندوستان دے وچ آ کے این فرقے دی اتھاں آ کے بنیاد رکھی ہے۔ ان دے بعد ہندوستان دے وچ اے فرقہ پھیلن پہ گئے، علماء حق نے متعدد بار انہیں دے نال مناظرے کیتے ہیں، انہیں کو حق دے رستے تے آمن دی بڑی کوشش کیتی ہے، لیکن جنہیں کو انگریزی پیسہ لگا کھڑا ہا، انگریز دے طرفوں انہیں کو سیٹاں دیتیاں گیا ہن، انہیں کو سرکاری نوکریاں مل گیا ہن، اون دور دے وچ جڑے ویلے مسلمان کٹیندا پیا ہا وہ کتھا چھوڑ کے آندے ہیں۔ ان دے علاوہ انگریز نے کئی وکاؤ قسم دے مولوی مل گدن اور مختلف فرقے ہندوستان دے وچ انہیں پیدا کیتن۔ چکڑالوی قسم دا ایک فرقہ بنیا ہا، 7-8 تقریباً سید احمد خان بڑھا کے گیا ہا، مختلف فرقے۔ دارالعلوم دیوبند دی بنیاد بھی اون دور وچ رکھی گئی ہے۔ اتنا سازشاں جڑے ویلے ہر طرف تھیون پہ گئے، کہیں پاسوں صدیق اکبر دی صدیقیت تے ڈاکہ لگن پہ گئے، کہیں پاسوں فاروق اعظم دی شان وچ گستاخی آون پہ گئی ہے، کہیں پاسوں عثمان غنی دے اوتے انگل چمن پہ گئی ہے، کہیں مقام دے اوتے مولا کائنات دی شان وچ گستاخی تھیون پہ گئی ہے، کہ ڈھاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خلاف زبان درازی تھیون پہ گئی ہے، کہیں مقام دے ہوتے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خلاف زبان چلن پہ گئی ہے، کہ تھائیں میرے نبی علیہ السلام دے علم کو ترازوے تویا ویندا پیا ہا کہ یہ چیز جان دے ہن اے نہ جان دے۔ اے بدبختو تساں حدیث پڑھ کے شیخ الحدیث سدواؤ اور جیندی حدیث ہے وہ کچھ نہیں جاندا، تہاڈی عقل کو سلام ہے۔ حیرانگی علی گال ہے جنہیں کو مورہاں لگ جا گئے او ونڈی دے گئے، کہ تھائیں میرے نبی علیہ السلام دے نور و بشر دے جھگڑے شروع تھی گئے، کہ تھائیں ختم دے جھگڑے شروع تھی گئے، کہ تھائیں جنازے دے بعد دا دعاویں دے جھگڑا شروع تھی گئے، یعنی امت کو مختلف فساد دے وچ پھسا کے رکھ دیتے ہی انگریز نے آ کے۔ این فتنے دے دور دے وچ اس برے صغیر پاک و ہند دی سرزمین دے وچ مولانا نقی علی خان دے گھر ایک بچہ پیدا تھا جہاں نام اندے ڈاڈا سائی نے مختار رکھا ہا، لیکن بعد دے وچ احمد رضا کر کے سجا گئے اور احمد رضا ہی وہ بچہ مشہور تھا۔ مادر زاد ولی اتنے فتنے جتھا پھیل گئے میں انہوں نے دی سر کو بھی واسطے رب نے جے کو بھیجے ہوں عظیم ہستی دی شان دیکھو۔ مادر زاد ولی 3 سال دی عمر 3 سال دی عمر ہن غور کرا ہے 3 سال دا سادہ بچہ تے این بچے دی کیفیت لکھا ہے، گلی دے وچ کھیڈ دے کھڑن، عمر 3 سال، ایک کرتا پاتا ہویا ہے، اندے تلے کوئی کچھی کوئی شلوار کوئی نہیں، کوئی پاجامہ کوئی نہیں، ایک کرتا گالے چھے، گلی دے وچ کھڑن، عمر 3 سال 3 سال دے سارے بال بغیر کپڑے دے گلیاں بندے ہوندے، گلی دے وچ کھڑن تھا، ایک گھوڑے ٹانگے دے ہوتے ہیں، بگھی جے کو آکھیا میں نے جڑے ٹانگے دے 4 ویل ہوندے، اندے ہوتے ہیں کچھ طوائفاں کنجریاں بہ کریں کہیں نواب دے گھر انہیں دا کوئی نچن دا پروگرام ہا انہیں ویجاں پیان، او بگھی آکے گلی دے سامنے رکی ہے، ایک چھوٹا جہاں 3 سال دا بچہ این اپنے کرتے دا دامن چاہتے چاہ کے اپنے اکھی دوتے رکھ دیتا ہے، ایک کنجری بول پئی ہے، وہاں کہ میاں صاحب زادے اکھی تا لکا کے دینی کیونکہ تلے پاجامہ شلوار کوئی چیز کہنا ہے لہذا ستر تا ظاہر کر دیتے ہی، اکھی تا لکا دیتے نہیں ستر تا ظاہر کر دیتے ہی۔ ہون 3 سال دے بچے دا جواب سنو، او 3 سال دا بالا دے
کہ پہلے اکھ بہک دیے ول دل بہک دے ول ستر بہک دے، میں اکھ لکا کی دیے میرا ستر محفوظ راسی۔ 3 سال دا بچہ، یہی بچے نے 8 سال دی عمر دے وچ، اے جڑے بچے درس نظامی پڑھتے ہو، صرف و نحو دے موضوع ہوتے ہیں، عربی زبان دے وچ گرامر دے وچ کتاب لکھی ہے جن دی اپنی زبان عربی ہے بھی کوئی نہ۔ 8 سال دی عمر وچ اج وڈے وڈے علماء سر پکڑ کے بیٹھے انہوں کے صرف تے نحو سمجھ نہیں آنی ہے، گرامر ہے کہ جی اندہ ترکیباں بناؤں کی میں، اج وڈے وڈے علماء سر پکڑ کے بیٹھے ہوندے تے وہ بچے نے 8 سال دی عمر وچ گرامر دے تے پوری کتاب لکھ چھوڑی ہے۔ 13 سال 10 مہینے دی عمر ہے، آپ نے پہلا فتویٰ تحریر کیتا ہے۔ 13 سال 10 مہینے دی عمر، اجن 14 سال دے بھی پورے کہنا ہوتا ہے، پہلا فتویٰ تحریر کیتا ہے۔ آپ دا فتویٰ پڑھ کے آپ دے والد ماجد نے آپ کو دارالفتاء دی ذمہ داری دے دی ہے کہ آج کو لوگتے فتاوہ نویسی تساں کرے سو، یعنی مفتی دے عہدے تے جرلے بیٹھے نوں والے 13 سال 10 مہینے دی عمر ہے۔ این عظیم ہستی نے اون دور دے وچ پھیلے ہوئے سارے فتنے دی سرکوبی واسطے قلم چاہتے، جیڑے موضوع تے قلم چاہتے اون موضوع دا حق ادا کر دیتے۔ 55 ایک مقام تے 70 ایک مقام تے علماء لکھ دن کہ 110 علوم دے آپ ماہر ہیں۔ اے آج جڑی الٹرا ساؤنڈ مشین دے دیو نا، این الٹرا ساؤنڈ مشین دے بانی اصل یہ بزرگ ہیں۔ آپ اپنی ایک کتاب دے وچ ان دی پوری ترکیب تحریر فرما گئے ہیں، جے کو پڑھ کے بعد انہیں انگریزیں الٹرا ساؤنڈ مشین بنائی ہے۔ آپ دے علم دی یہ شان ہے کہ مختصر جی عمر دے وچ 1000 تو زیادہ آپ نے کتاباں تحریر فرمائیں۔ اتنے عظیم عالم دین سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن کہ میں کو لوگ آدھے ہیں کہ احمد رضا بہت بڑا عالم ہے، او جلوں ذرا اندے زیارت کروں، کچھ تھوڑا جا سوال و جواب کرے سو، کچھ علم ساکو بھی مل سی۔ وہ فرمیندن کہ میرا ارادہ دل نہیں بندا یار صاحب بہت بڑے مولوی ہیں، ساکو اندے کو ونجن دی کیا لوڑ ہے، والو سید بھی کہنی ایسا تا سید ہیں، سادات گھرانے نال سادہ تعلق ہے، علم سادے کو بڑا بے پناہ ہے، کہیں شاید کمی کوئی نہیں، کیوں ونجو اڑے؟ دوست احباب دے بار بار آکھن دے نال سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن کہ میں ہے کہ ہماری ارادہ کر کے دے چلو اچھا آج وینے لے دیں بھئی یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اور دن جرلے ساں اتھا پہنچے ہیں، آپ دے مدرسے دے وچ ایک کھو ہے، اون کھو تو پانی بھر کریں وضو کیتا ویندا ہا، ایک طالب علم نے ایک بالٹی دے وچ پانی بھری کھڑا ہا تے وہ بالٹی چاون لگے، میں اتھیں پہنچ گیا ون کے میں وضو کرنا، میں اتھوں پانی تھوڑا جا بالٹی چو کٹ گیا، میں جو ہی کڈھے تے وہ چھوٹا جا بچہ ہا وہ آکھن لگے حضور پہلے پوچھتا کہ نیند ہے ای میں پانی چاہ کے دے میری بالٹی چو۔ انہیں جی میں سمجھے شاید مدرسے دا طالب علم ہے، لہذا طالب علم دی ڈیوٹی ہوندی ہے بھئی آون ونجن والے دی خدمت کرنی ہے، تو ہوں پانی بھری کھڑا ہو سی، میں یہی گلوں بھر گیا ہے۔ انہیں سکھو ہے نا اے پانی میں اپنی ذاتی مصرف واسطے ایک میں گھن ونجنا ہا، اے ہن میری ذاتی ملکیت ہے، میں تا بھری کھڑا میں کھوہ چوں میں محنت کر کے کڈی کھڑا میں، اے پانی میری ذاتی ملکیت ہے، میری اجازت دے بغیر تساں استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن کہ میں وہ بچے کو آکھیا اچھا بیٹا ہوں اجازت لے چا، اجازت لے چا میں پانی وضو واسطے استعمال کر گنا۔ وہ بچے ہے کہ سہیں چہرے تو تا لگ دے ہو کہ وہ بڑے عالم ہو سو، تو کوئی اتنا شرعی مسئلے دا پتہ کہیں نہیں کہ نابالغ بچہ اپنی اجازت نال بھی اجازت نہیں دے سکتا، وہ اجازت دے بھی تا اجازت کوئی نہیں ہوندی جے تو نہیں ہوندا سرپرست والد اجازت نہ دے
کیا تو کو فقہ دا اے مسئلہ بھی پتا کوئی نہیں؟ سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن کہ جن دے در تے رہن والے چھوٹے جے بالیں دے علم دا اے حال ہے وہ آپ کتنا بڑا عالم ہو سی۔ اے دیدار تو تا ایویں الجھا رہ گئے اپنے علم دے ناز کرندا رہ گئے، تیرا علم تائیں بچے دے برابر بھی نہیں، اون ہستی دی شان کیا ہو سی؟ آپ دا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ کئی پروفیسر کئی انجینئر اپنے پریشانیاں اپنے مسئلے گھن کے آندے ہیں اور آپ منٹیں میں انہیں دے مسئلے حق فرما دینے ہیں۔ اتنے ماہر ہیں علوم دے وچ۔ آپ دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال عشق اتنا عظیم عشق ہا کہ میں ان دی ایک چھوٹی جی مثال تورے سامنے پیش کرے نا۔ بریلی شہر دے اندر ایک جلسہ ہا، محفل میلاد ہے، ایک پروگرام ہا، انہیں لوگیں آ کریں آپ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی ہے کہ حضور وقت عنایت فرماؤ چاہ خطاب تساں فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرے کو وقت ہوندا تا بہت قلیل ہے، زیادہ تر میں کتاباں لکھن وچ طالب علم کو سکھاون دے وچ پڑھاون دے وچ مصروف رہنا۔ چلو اچھا کوئی گال نہیں، میں آ ویسا پروگرام جڑے ویلے ہوئے میں کو دسائے انہیں سی تو آ نہ ویسو اساں تو کو گھنن واسطے خود آسو۔ اون دور دے حساب دے ہوتے ہیں پالکی ہوندی ہے عموماً شاید تساں ڈٹھا ہوئے کہ دلہن کو رخصت کرن واسطے ایک چھوٹی پالکی بنائی ویندی ہے، ایک چھوٹے جہاں میں لکڑ دا کمرہ نما ہوندا، اندے وچ دلہن باندھی ہے تے چارے سائڈوں تو میں بانس ہونے ہیں، انہیں کو 4 بندے مونڈے تے رکھ کے چاہ کے ٹرتے ہیں۔ او لوگ جنہیں گھنن واسطے آونا ہا او 4 مزدور نال گھن کے ہیں، پالکی چاہ کے ہیں، آ کے اعلی حضرت دے دروازے دے اتے پالکی رکھ دیتی نے۔ عرض کرندن حضور وقت تھی گیا ہو تشریف گھن جلو۔ آپ نے وضو تازہ فرمائے، امامہ شریف سجائے، آ کے پالکی دے وچ تشریف فرما تھا۔ اب پالکی دے وچ بیٹھن 4 مزدور جڑے ہیں انہیں آ کے پالکی کو مونڈھا لیتے، مونڈھا لے کے چاہ کے وہ چند قدم ہی میں ٹورین، جو ہی چند قدم ٹورین آپ نے آواز لیتی ہے پالکی رکھ رہے ہو۔ وہ پالکی زمین تے رکھیج گئی ہے۔ آپ بارو تشریف کہنا انہیں 4 مزدوروں کو سجے نے سد کے آدن کہ اے دسو کہ توہاڈے وچوں کوئی سید بھی ہے؟ 4 خاموش۔ آپ نے فرمایا کہ جڑے محبوب دے عشق دا میں دعویٰ کریں دا میں کو اپنے او محبوب دے جسم اطہر دی خوشبو آئی ہے، میں کو دسو توہاڈے وچ کوئی سید بھی ہے؟ 4 خاموش۔ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائے کہ توہاکوں توہاڈے جد امجد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطہ میں کو دسو توہاڈے چو کوئی سید بھی ہے؟ انہیں جو ایک مزدور بول پائے انہیں کہ سائیں مزدور کو مزدوری کرائی ویندی ہے، ذات پات نہیں پوچھی ویندی۔ بس اندے اے الفاظ ہیں وقت دا اے جڑا امام جن دے علم دی اتنی بڑی شان، جن دے طلباء شاگردیں دا بہت بڑا اعلیٰ مقام۔ اللہ اکبر۔ لوگیں اپنے اکھی نال لٹھے کہ انہیں دی دستار ان سید زادے دے قدمے دوتے ہیں، قدمے دے وچ بہ گئے ہاتھ جوڑ کریں، روون شروع تھی گئے حضور میرے کو کوتاہی تھی گئی ہے، غلطی تھی گئی ہے، معاف کر دو۔ نہیں صحیح کیا تھی گئے؟ اسم مزدور ہیں، مزدوری واسطے آئے کھڑے آسے، اپنی مزدوری کے رہنے پہ آسے جہاڑی گنسوں۔ انہیں کہ نہیں، اگر قیامت الجوہار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ گیا کہ اے احمد رضا تو تا میرا دیوانہ صدوینا ہمیں، تو تا اپنے آپ کو میرا عاشق آدھا ہمیں، کیا میری اولاد میری آل دنال تے کو اتنی محبت آئی کہ انہیں دے مونڈے دے تے سواری کی تھی ہے؟ میں کیا جواب دے سا قیامت الجوہار؟ میرے عشق دی کتنی رسوائی تھی سی ہوں جوہار۔ شہزادے میں کو معاف کر دو، میرے کو بہت بڑی غلطی تھی گئی ہے، انجانے چ تھئی ہے، میں جان کے نہیں کی تھی، میں کو معاف کر دو۔ ان سید زادے نے انہیں کو فرمایا کہ میں معاف کیتے۔
اللہ دی رضا واسطے معاف کیتے، مہربانی کرو ہن اٹھیا۔ آپ نے فرمایا کوئی نہ، میرے این گناہ دا جے تونی کفارہ نہ ادا تھی سی او تونی میں نہیں اڑدا۔ صحیح کیا کفارہ ہے؟ نہ کہ تساں پالکیے چ باؤ احمد رضا اپنے منڈے تے توہا جیسی، جتنے قدم تساں میں کو چاہ کے ٹرے ہو اتنے قدم احمد رضا ٹر سی، ول ونج کے میری این خطا دا کفارہ تھی سی۔ جڑا آل دے نال اتنی محبت کریندا ہوئے اندی اپنے نبی نال کتنی محبت ہو سی۔ ول جیڑی زبان میرے نبی دی شان دے وچ بے ادبی کریندی ہوئے ان دے خلاف ان دا خنجر کیویں چلدا ہو سی۔ کیا ہی بات ہے احمد رضا دی۔ میرے رب نے این فتنے کو جتنے فتنے این دور دے وچ پھیلن انہیں دی سرکوبی واسطے جڑی ہستی کو بھیجے ان دا نام احمد رضا ہے۔ آپ دے شاگرد آدھن کہ اساں آ کے کوئی مسئلہ پوچھوا نا تو آپ فرمیندے ہن فلانی کتاب دے فلانے صفحے تے فلانی لائن تے کھڑے تھیا۔ ساکو ایویں لگدا ہا کہ 1400 سال وچ لکھے ہویا ساریاں کتاباں آپ کو ازبر یاد ہیں۔ کہیں مرید نے خط لکھے تے خط دے آخر تے لکھ چھوڑے کہ جناب حافظ احمد رضا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حافظ تھا کوئی نہیں، اور انہیں میں کو حافظ لکھ چھوڑے، انہیں دا حسن زن ہے، انہیں دے حسن زن دی لاج رکھوں، ہن حافظ بڑھنا چاہیے۔ انہی خط دے آمن دے کچھ جمہارے بعد رمضان شریف دی آمد ہے۔ آپ رمضان شریف دے وچ عشاء دے نماز دے ٹائم اذان دے بعد سنتاں ادا کر کے ایک پارے کو پھیرا دینے ہن، تراویح سنا دینے ہن۔ اتنے مختصر جیں وقت دے وچ آپ پڑھتے رہ گئے، سنے دے رہ گئے، 30 جمہارے دے وچ آپ حافظ بن گئے۔ ایک کمال حافظہ ہے امام احمد رضا خان دا۔ مرید تھیمن واسطے گئے، پیر سائیں مرید کر کے خلافت لے چھوڑی ہے۔ بیٹھے ہیں پرانے مرید آکھن لگے سائیں تہاڈے آستانے دا تا یہ رواج نہیں، تہاڈے آستانے دا رواج تا اے ہے کہ اتھاں آون دے بعد ایک عرصے تک تزکیہ نفس کرایا ویندا ہے، متقی پرہیزگار بنایا ویندا ہے، ان دے بعد خلافت ملدی ہے، اور تساں فوراً ہی عطا کر چھوڑیے۔ مرشد کریم فرماون لگے تساں میلے دل گھن کے آندے وے، اساں تزکیہ نفس کر کے انہیں دلیں کو صاف کرنے ہیں، ول خلافت لینے ہیں۔ یہ تا آیا ہی ہیرا ہے۔ بلکہ تو کو ایک بئی گال کراں، آپ دے مرشد فرماون لگے اپنے مریدیں کو تو ایک بئی گال کراں، میں کو ہون تو نہیں اے فکر لاحق ہے کہ قیامت علی جمہار اگر میرے کو میرے رب نے پوچھ گیا کہ میرے واسطے دنیا جو رہ گیا میں کیا گھن گیا ہے، میں کوئی پریشانی ہے کہ میں کیا جواب دے ساں کہ میں کیا گھن آیا۔ لیکن آج میری یہ فکر ختم تھی گئی ہے، میں قیامت الجمعہ رکھسا میں احمد رضا گھن آیا۔ جڑے پیر کو اپنے مرید تے اتنا ناز ہوئے وہ احمد رضا دا کیا عالم ہو سی۔ اللہ جل شانہ سکو اپنے پیارے دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اساں ہر جمعے جڑا اے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے سلام بھی میرے احمد رضا دا لکھا ہویا ہے۔ آپ دے کلام، آپ دی شاعری، آپ دی کرامات موضوع اتنے کثیر ہیں کہ کئی مہینے درکار ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ول کہیں ویلے مزید انہیں دے سیرت دے ہوتے ہیں، انہیں دے اخلاق دے ہوتے ہیں، انہیں دی کرامات دے ہوتے ہیں گفتگو کرے سو انشاءاللہ۔ بس ایک گزارش ہے، آج دے این دور دے وچ اگر ایمان بچاونا چاہتے ہو، فتنے کو لو بچنا چاہتے ہو، تے امام احمد رضا دے دامن نال وابستہ تھی ونجو۔ اے اوہو دامن ہے، اے اوہو رستہ ہے، اے اوہو طریقہ ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ دا، میرے نبی دے اہل بیت دا، اے اوہو رستہ ہے، اوہو طریقہ ہے۔
بس این رستے تے چل پوسو، انہیں دے دامن کو مضبوطی نال پکڑ کے راسو، ول جیڑا بھی فتنہ سر چاہ گنے انشاءاللہ تھوڑے ایمان کو ہلا نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔